محترم ناظرین اکرام، میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں، پردے میں رہ کر سننے والی ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین اکرام خیر و عافیت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو بھائی بہن پریشان حال ہیں، غم زدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، ان کے غموں کو دور عطا فرمائے، اور جو بھائی بہن بے کاروبار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جائز حلال کاروبار عطا فرمائے، اور جو صاحب کاروبار ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاروبار میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی دعا لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے سننے کے بعد آپ کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون پہنچے گا، آپ کو اسے سن کر سکون ملے گا، آپ کا دل کا درد، دل کا غم دور ہو جائے گا، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کو راحت ملے گی۔ اور اس دعا کے سننے سے اور پڑھنے سے اتنے فائدے حاصل ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے دوستو، بے شک اللہ رب العزت کی کتاب قرآن عظیم میں بے شمار بیماریوں پریشانیوں کا حل ہے۔ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی کتاب میں ایسی کوئی بیماری نہیں، ایسی کوئی پریشانی نہیں جس کا حل نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ساری چیزوں کا حل رکھا ہے۔ میرے دوستو، قرآن شریف کے پڑھنے سے اور سننے سے بے شمار نیکیاں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں، اس کے گھر مکان میں خیر و برکت کا نزول ہو، رحمت انبار کی بارش ہو، تو وہ لوگ اس دعا کو سنیں اور اپنے دکان مکان میں اس کو بجا کر رکھیں، اور اگر قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں تو اس کو خود بھی پڑھیں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ میرے دوستو، جن کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، ان کو لگتا ہے یا پھر ایسا ہو گیا ہے کہ ان کے کاروبار میں کسی نے نظر مار دی ہے، یا ان کے گھر میں لوگ بیمار رہتے ہیں کسی وجہ سے، تو وہ اس دعا کو سنیں اور پڑھیں، اپنے گھر میں بجا کر رکھیں، تمام لوگ سنیں، انشاءاللہ تعالی ان کے کاروبار میں برکت ہوگی، ان کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور ان پر اللہ رب العزت کا فضل خاص ہوگا۔ میرے دوستو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھا کاروبار، اچھی نوکری، اچھا کام مل جائے، تو وہ اس کو یعنی اس دعا کو صبح شام ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی پڑھنے کی برکت سے ان کو اچھا کام یا اچھی نوکری یا اچھا بزنس مل جائے گا، یعنی جس چیز کی وہ خواہش رکھتے ہیں، اگر وہ چیز جائز ہے، گناہ کی طرف نہیں لے جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کو اس کام میں ضرور کامیابی ملے گی۔ میرے دوستو، آج کی میں جو دعا، جو سورہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو آیت کریمہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کے پڑھنے سے بے شمار پریشانیاں، دکھ، غم، بالخصوص دل کا درد ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو دل کو خوشی مل جاتی ہے۔ اگر آپ کا جسم اچھا ہے، آپ صحت مند ہیں، لیکن اندر سے آپ کا دل بیمار ہے، آپ کے دل میں کوئی غم ہے، تو آپ کو اپنا جسم، آپ کو اپنی صحت اچھی نہیں لگے گی۔ ہاں، اگر آپ کا دل سکون میں ہے، آپ کا دل پریشانی میں نہیں ہے، تو اگر آپ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں، آپ کو اچھا محسوس ہوگا۔ تو میرے دوستو، اگر کسی کا دل پریشان رہتا ہے، دماغ میں ٹینشن رہتی ہے، ڈپریشن میں رہتے ہیں لوگ، تو اس دعا کو سنیں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس کے سننے اور پڑھنے سے ان کے دل و دماغ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو اس دعا کو جس مقصد حسنہ کے تحت سنے گا یا پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی اس مقصد حسنہ میں اس کو کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی۔ میرے دوستو، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو سننے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کے لیے اگر آپ میرے چینل پر
نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ثواب کی نیت سے اس دعا کو اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ساتھیوں میں شیئر کر دیجئے تاکہ وہ لوگ اس کو پڑھ کر اپنے دل و دماغ کے حال کو اچھا کر سکیں اور اپنے کاروبار میں اللہ رب العزت کے کلام سے برکتیں حاصل کر سکیں اور آپ لوگ اس کا ثواب حاصل کر سکیں۔ میرے دوستو، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح یا شام دونوں وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے پاک و صاف ہونا لازم و ضروری ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ جو سا بھی آپ کو درود شریف یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی میں بھی آپ کو درود ابراہیم پڑھ کر سناؤں گا۔ جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ یہ جو آیتیں، جو دعا میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اس کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ وہی درود شریف پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ اس کے بعد سو جائیں۔ اگر صبح میں پڑھیں تو آپ پھر اپنے کام کے لیے نکل جائیں۔ میرے دوستو، میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت، کوئی خاص ٹائم مقرر نہیں ہے۔ صبح شام آپ دونوں وقت میں کسی بھی ٹائم اس کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو آئیے میں بھی آپ کو ثواب کی نیت سے، تاکہ مجھ کو بھی اس کا ثواب حاصل ہو جائے، 1 مرتبہ درود شریف اور 1 مرتبہ یہ آیت کریمہ، یہ دعا پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگ اپنے دل و دماغ کو سیٹ کر لیں، یعنی تمام بری چیزوں سے خارج کر دیں، یعنی تمام بری چیزیں اپنے دل و دماغ سے نکال دیں، اور اس دعا کو بہت ہی سکون، بہت ہی اطمینان کے ساتھ اچھی جگہ بیٹھ کر یا لیٹ کر سنیں، تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی آپ کو پریشان نہ کر سکے، کسی طرح کا شور و گل نہ ہو، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، یہ بہتر دعا ہے، اس کو بڑا ادب کے ساتھ سننا چاہیے۔ تو میں اب آگے اس دعا کو پڑھنے جا رہا ہوں جس دعا کا میں آپ سے بیان کر رہا تھا۔ سب سے پہلے درود شریف سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون
تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعناك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد
ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.